دوستو، سلطان نور الدین زنکی رحمہ اللہ تعالی ایک نہایت بہادر اور نیک حاکم گزرے ہیں۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کی نماز پڑھ کر سویا تو آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ میری مدد کو پہنچو، مجھے ان دونوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا گئے۔ جب آنکھ کھلی تو وضو کیا اور نماز پڑھ کر دوبارہ سویا تو بعینہ ہی وہی خواب پھر دیکھا۔ سلطان پھر جاگ اٹھا، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر سویا تو تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا۔ اب تو نیند غائب ہو چکی تھی۔ اسی وقت اپنے وزیر جمال الدین کو طلب کر کے سارا واقعہ سنایا۔ یہ وزیر بڑا دیندار اور وفادار تھا۔ اس نے سنتے ہی کہا، اب بیٹھنا کیسا؟ آپ کو اسی لمحے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہونا چاہیے، مگر کسی پر یہ واقعہ ظاہر نہ فرمائے۔ سلطان نے اسی رات کے باقی حصے میں سفر کی تیاری کی اور وزیر کے ساتھ تیز رفتار اونٹیوں پر روانہ ہو گیا۔ بہت سا مال اور 20 آدمی بھی ساتھ لیے۔ دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر جو 1 ماہ میں طے ہوتا تھا، سلطان نے صرف 16 دن میں طے کر لیا اور صبح کے وقت غسل کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ مسجد شریف میں جمع ہو گئے تھے۔ وزیر نے ان کو بتایا کہ سلطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور تقسیم کرنے کے لیے بہت سا مال لائے ہیں۔ آپ یہاں کے سب لوگوں کے نام لکھ کر دے دیں۔ اہل مدینہ نے فہرست تیار کر کے پیش کر دی۔ سلطان نے سب کو ایک ایک کر کے بلانا شروع کیا۔ جو بھی آتا گیا اسے بغور دیکھتے رہے اور مال دے دے کر واپس کرتے رہے۔ سب لوگ فارغ ہو گئے، مگر ان میں کوئی شخص بھی ان دو میں سے نہ تھا جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے پوچھا، کیا کوئی آدمی اپنا حصہ لینے سے رہ گیا ہے؟ لوگوں نے انکار کیا تو سلطان نے کہا، سوچو، غور کرو، شاید کوئی رہ گیا ہو۔ اس پر لوگوں نے بتایا، اسپین کے 2 آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا، مگر وہ دونوں کسی سے کوئی چیز لیتے نہیں ہیں۔ وہ نیک اور مالدار ہیں اور غریبوں کو وہ خود ہی بہت صدقات دیتے رہتے ہیں۔ سلطان نے یہ سن کر قدر اطمینان کا سانس لیا اور دونوں کو بلوایا۔ دیکھا تو یہ وہی 2 شخص تھے جن کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ سلطان نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مغربی ملک اسپین سے آئے ہیں، حج کرنے آئے تھے، پھر یہاں اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا ارادہ کر لیا۔ سلطان نے کہا، مجھے سچ بتاؤ۔ اس پر وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، ان کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ روضہ اقدس کے برابر ایک مکان میں رہتے ہیں۔ سلطان ان دونوں کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچا تو وہاں بہت سا مال و دولت، کچھ کتابیں وغیرہ کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اہل مدینہ نے سلطان کے سامنے ان دونوں کی بہت تعریف کی کہ ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، نماز پابندی سے ریاض الجنہ میں ادا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پابندی سے حاضری ہوتے ہیں، روزانہ صبح کو جنت البقیع کے قبرستان میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ہر ہفتے کے روز قباء کی زیارت کو جاتے ہیں، کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اس قحط سالی کے زمانے میں تو انہوں نے اہل مدینہ کی بہت ضرورتیں پوری کی۔ سلطان خاموشی سے یہ باتیں سنتا اور اس کے گھر میں گھومتا رہا۔ فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی نظر آئی جو حجرہ شریفہ تک پہنچ چکی تھی۔ اب تو لوگ گھبرا اٹھے۔ سلطان نے ان دونوں کو خوب پٹائی کی اور کہا، ساری بات سچ سچ بتاؤ۔ اب انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ در حقیقت عیسائی ہے۔ ان کے ہم مذہب لوگوں نے انہیں حاجیوں کے بیس میں یہاں بہت سا مال دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ علیہ السلام تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال کر اپنے ناپاک دلوں کی بڑاس نکالے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو سرنگ کی کھدائی کرتے تھے اور جمع شدہ مٹی کو چمڑے کے تیلوں میں بھر کر جنت البقیع کی زیارت کے بہانے وہاں جا کر قبروں کے درمیان پھیلا دیتے تھے۔
یہ سلسلہ مدت سے جاری تھا کہ آج رات جیسے ہی ہم حجرہ شریف کے قریب پہنچے تو اچانک بادل گرجنے لگے اور بجلی کڑکنے لگی، سخت زلزلہ آیا، یہاں تک کہ صبح کو آپ پہنچے۔ سلطان یہ سب سن کر اللہ تعالیٰ کے حضور بہت روئے کہ اس نے اس عظیم خدمت کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان دونوں بد نصیبوں کے سر قلم کروا دیے، ان کو حجرہ شریفہ کے قریب والے اس روشن دان کے نیچے قتل کیا گیا جو بقیع کی طرف کھلتا تھا، اور حجرہ شریفہ کے گرد گہری خندق پانی کی سطح تک کھدوا کر اس کو پگھلے ہوئے شیشے سے بھرتے ہیں۔ اس طرح حجرہ شریفہ کے گرد شیشے کی ایسی فصیل قائم کر دی جو پانی کی سطح تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ خدمت انجام دے کر سلطان دمشق واپس آ گیا۔